وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی صلی اللہ علیہ یا سوہنا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا، سوہنا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا، اے سوہنا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا، بھکھا جتے بھی سی کوئی اوتھے ہی رجدا گیا جی، سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا، منکراں لایا بڑا زور، نالے کیتا بڑا شور، نہیں جی پھر محفلاں کیوں کر دے ہوتا ہے، ذکر کیوں ہوتا ہے، میلاد کیوں جناب والا کیا جاتا ہے، لوکاں بڑا لایا زور، نالے کیتا بڑا شور، اے منکراں لایا بڑا زور، نالے کیتا بڑا شور، پر او دے نام دا نگارا ہو رے وجدا گیا جی، سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا۔ ساری حمد و ثنا رب العالمین کے لیے، لا تعداد درود و سلام حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر، لائق صد عزت و احترام محترم المقام قبلہ نقیب ملت اسلامیہ محترم قبلہ حافظ محمد عتیق الرحمن صاحب سلطانی، عظیم مداح حبیب محترم قبلہ حافظ محمد شعبان صاحب سلطانی، محترم المقام قبلہ حافظ محمد ذیشان صاحب سلطانی، اور محترم قبلہ علامہ حافظ محمد افراز صاحب سلطانی، محترم المقام قبلہ علامہ حافظ محمد حسیب صاحب، اللہ رب العالمین جمیع حضرات اور چند ہی لمحوں میں ہمیں دیدار بخشنے والے محترم المقام قبلہ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قبلہ مختار احمد صاحب صدیقی سلطانی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، جن کی وساطت سے میں یہاں پہنچا اور جنہوں نے اپنی خوبصورت جو ہے وہ کاوشیں اور سائیہ جمیلہ بروئے کار لاتے ہوئے کیا حسین ماحول بنایا، محترم المقام قبلہ چوہدری محمد شبیر صاحب، چوہدری محمد بشیر صاحب، چوہدری محمد قاسم صاحب، چوہدری محمد شاہ نواز صاحب، اور آپ کے شاہ نواز صاحب کے برادر مکرم قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حق نواز صاحب سلطانی، جو کہ دلہا کی مسند پہ جو ہے وہ بیٹھنے جا رہے ہیں، رب العالمین اس پورے کار خیر میں اور اس شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں خوبصورت جو ہے یہ پروگرام جو آپ نے سجایا، رب العالمین اس سارے کام کو جتنے دن یہ مصروفیت کے ہیں رب العالمین آنے والے مصائب و علام سے محفوظ فرمائے۔ قبلہ محمد اسحاق صاحب، یہ سارے حضرات بزرگ حضرات اللہ سب کو سلامتی نصیب فرمائے، نوجوان بچے، اور محترم چوہدری پنو صاحب مرحوم اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، قبلہ حافظ صاحب کی دادی جان دادا جان اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، ایسا ساؤنڈ سسٹم اللہ عروج عطا فرمائے۔ تلاوت کردہ آیہ مقدسہ آپ ذرا توجہ فرمائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا
نعمت کا پرچار کرو، چرچا کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ رب کی نعمت کا پرچار کیا جائے۔ اب پرچار ذرا توجہ فرمائیں گے، بات سمجھ میں آئے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں لجپال نبی علیہ السلام، غمخان نبی علیہ السلام کے غلاموں، خوبصورت اور خوبصورتی کے ساتھ، بڑی لگن اور چاہت کے ساتھ آپ سبھی حضرات نے یہ جو پروگرام سجایا، اس پہ بڑی خوشی ہے، بہت ہی خوشی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے کہ یہ تو قبلہ حافظ صاحب ہیں، قبلہ چودھری صاحب اور یہ سارے حضرات، خوشی سب سے زیادہ تب ہوتی ہے کہ جب کوئی غیر حافظ ایسے موقع پہ محفل سجائے نا، پھر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ انہوں نے تو سجانی تھی، کیوں نہ سجائیں؟ بھائی مصلی پہ امام کھڑا ہے تو اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے تو نماز پڑھانی ہے۔ مزہ تب ہے یا مجمع وچوں ایک بندہ اٹھ کے آکھا ہے اے پھر شاہ جی پھر آج جماعت میں آپو کراسا، مزہ نہیں آ جاندہ؟ پھر زیادہ اور محبت بڑھتی ہے نا۔ بھائی ایک عام بندہ اٹھ کے کہے کہ شاہ جی آج عصر دی نماز میں آپو مسلح تے کھڑا ہو کے پڑھا سا، تو پھر لطف وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ جو حافظ صاحب مسجد میں ہیں انہوں نے تو نماز پڑھانی ہے، انہوں نے تو جماعت کروانی ہے۔ مزہ تب ہے، لیکن قربان جائے وہ مزہ سارا آپ نے تب پورا کر دیا جب ایسے مواقع پہ اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا۔ شاہ جی ہم موقع نہیں دیکھتے، موقع کوئی بھی ہو، چاہے کوئی دنیا سے چلا جائے یا کوئی دنیا میں بس رہا ہو، چاہے موقع غم کا ہو یا خوشی کا ہو، ہم تو رب کے یار کے ذکر کی محفل سجا لیا کر۔ قربان جائے تو سو پر میں آخر سبحان اللہ۔ جی آپ کے مجمع کو دیکھ کے اور آپ کے خوش و خرم چہروں کو دیکھ کے بڑا لطف آ رہا ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ ایسے ہی یہ سارا خاندان یوں ہی سجتا رہے۔ قربان جائے رب العالمین کے جناب والا پیارے محبوب کے غلاموں، رب العالمین نے فرمایا رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اب اللہ اکبر، انعامات تو بڑے ہیں، اللہ رب العالمین کی نعمتیں بڑی ہیں، اگر گننے لگ جائیں تو شمار میں نہیں لا سکتے۔ لیکن قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں، جب نعمتوں کی طرف ہم نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ یا اللہ یہ بھی تیری نعمت، یہ بھی تیری نعمت، یہ بھی تیری نعمت، جب ہم نے سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا، ہم نے شریعت مطہرہ کا مطالعہ کیا، ہم انعامات پڑھتے پڑھتے ان رب کے سارے انعامات میں ایک انعام ایسا آیا، میرے سونے نبی علیہ السلام کے فرمان کا ایک مفہوم بھی ہمارے کانوں تک پہنچا، وہ یہ ہے کہ یہ نکاح کرنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بن کے چمکی ہے۔ آج جو جناب والا نکاح کے سلسلہ میں آج جو جناب والا پرچار کیا جا رہا ہے، قبلہ علامہ صاحب جانتے تھے، چودھری برادران کی ابا خبر تھے، انہیں پتا تھا کہ جب بھی جناب والا یہ نکاح بھی اگر اتنی بڑی نعمت ہے تو اس نعمت کے کوئی سی بھی نعمت ہو، جب پرچار کا حکم ہے تو پرچار ایسے نہیں ہوتا کہ بند کمرے میں بیٹھ کے بندہ اکیلا ذکر کرے، اسے ذکر تو کہا جائے گا لیکن چرچا نہیں کہا جائے گا۔ اگر جناب والا اپنے گھر میں بیٹھ کے بندہ ذکر کرتا رہے، ذکر تو کہا جائے گا، تذکرہ کہا جائے گا، لیکن پرچار نہیں کہا جائے گا۔ اے شاہ جی پھر پرچار کیا ہے؟ پرچار یہ ہے ایک ذکر کرنے والا ہو، دائیں بائیں والے آکے مجمع لگا کے سننے کے لیے بیٹھ جائیں، فرمایا پھر نعمت خدا کا ذکر کیا جائے، اسے پرچار کہا جاتا ہے۔
اسے رب کی نعمت کا چرچا کہا جاتا ہے، اسے رب کے انعامات کا شکرانہ ادا جناب والا کرنا کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم نے نکاح جیسی عظیم میں چند باتیں بڑی کام کی کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ نکاح کی جناب والا جو رسم ہم رسمی سمجھتے ہیں، ہم روایت سمجھتے ہیں، ہم ایسے ہی جناب والا کہ ایک رسمی کام ہے، نہ چلے آنا نہ، بلکہ سونے نبی علیہ السلام کے فرامین کو جب سامنے رکھا جائے، یہ نکاح کی جو صورت جناب والا ہم نے بنا رکھی ہے، یہ صورت وہ نہیں بلکہ اے کملی والے کے غلاموں، یہ نکاح جو سجدہ ہے، یہ نکاح جو ادا کیا جاتا ہے، یہ رسم نہیں ہے، روایت نہیں ہے، رواج نہیں ہے، بلکہ مستقل عبادت بن کے چمکی ہے۔ ہم جناب والا کنجروں کی ناچ کے جناب والا اس عبادت کو کنجروں کے ناچ کے حوالے کر دیتے ہیں، ہم اس جناب والا نکاح جیسی عظیم عبادت کو ڈھولک کی تاب کے برابر رکھتے ہیں، ہم اس نکاح جیسے عظیم عبادت کو ہم جناب والا نہ جانے آتش بازی کی نظر کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن چلیو جب نکاح کسی گھر میں سجتا ہے، قدس والے فرشتے بھی نکاح والوں کو مبارکبادیاں دیتے ہیں، لیکن جب نکاح جناب والا جس گھر میں سجاؤ وہاں پہ حرام کام جاری رکھے، وہاں پہ شریعت سے ہٹ کے جاری رکھے، وہاں پہ جناب والا کنجریوں کا ناچ جاری رکھے، نہ بلکہ فرشتے رحمت نہیں برساتے، فرشتے مبارکبادیاں نہیں دیتے، بلکہ فرشتے اپنا رخ موڑ لیا کرتے ہیں۔ جب فرشتے رخ موڑ لیں، رب کی رحمتیں رخ موڑ لیتی ہیں۔ ہاں اگر اس خوشی کو حقیقی خوشی بنانا چاہتا ہے تو پھر ایسے اس نکاح کی خوشی کو یوں خوشحال بنایا کر جیسے آج چودھری بشیر صاحب نے سجایا ہے۔ وہاں گھر میں جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے جہاں پہ ابتدا برے کام سے ہو، ہیں جی؟ نہیں جی پھر شاہ جی تک ہونا، پھر وہ ٹول مارنے لینا، پھر رزق دا کی ہو سی، رزق دا تو خدا ہے، نہیں سمجھے ہو گل؟ نہیں وہ جڑا پتھر وچ کیڑے نو روزی دیندا ہے وہ اشرف المخلوقات نو نہیں دے سکتا، اتھے تو خدا ہے؟ نہیں جی پھر انہوں دی روزی دا کیوں بنسی چلیا، تو روزی تو نہ خدا بن، وہ بہتر جانتا ہے۔ وہ اگر گٹا ٹاپ اندھیرے میں چلنے والی چونٹی کو اس کی عطا سے جناب سلیمان باخبر ہو سکتے ہیں، تو اسے خبر ہے کہ میں نے کسے کتنا کہاں پہ کب تک رزق دینا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے۔ اللہ اکبر، محبت نہ سبحان اللہ۔ اے رزق روکنا والی گل نہیں، اللہ اکبر۔ اس سے گلو جناب والا کھڑی والے بابے بھی آکھیا سی، او ساہیا گل اتنے ختم نہیں ہوندی، انہاں آکھیا لکھ کنجراں دی اے سیوا کریے، او کدی نہیں رجدے، کی کر دی اے گوڑی کریے تے ام کدے نہیں لگ دے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نعمت کا پرچار کرو، نعمت کا کیا کرو؟ بولو نا سارے، نعمت کا سارے آنکھوں نعمت کا پرچار کرو۔ لہٰذا کئی لوگوں پہ کشمیر تو بچا ہوا ہے الحمدللہ، کئی لوگوں کے گھر پہ جب ساجد سجتی ہے نا، ادھر بازاروں میں دیکھا جائے تو وہاں کنجر بلائے جاتے ہیں، وہاں جناب والا وہ کیا وہ تیسری مخلوق اس نے کیا دن، واہ جی واہ، دس چھوڑیے گل بس ٹھیک ہے، اتنے تک ہی ٹھیک ہے۔ وہی وہ تیسری مخلوق اس نے بلا کر جناب لوگ نچاتے ہیں اور کنجر نچاتے، کیا آگیا لکھ کنجران دی سیوا کریے دے، پھر جناب پیسے سڑ دیں، لکھ کنجران دی سیوا کریے، او کدی نہیں رج دے، ہیں جی ککر دی گوڈی کریے ام کدے نہیں لگ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے لجپال نبی علیہ السلام کے غلاموں، جو بات میں عرض کر رہا تھا، فرمایا اللہ اکبر، نکاح ایک مستقل عبادت ہے،
اب جب نکاح مستقل عبادت ٹھہری کیسے بلا؟ چلو ایک مثال دے کے جاتا ہوں۔ بندہ نکاح سے پہلے بھی تو نماز پڑھتا ہے، لیکن میرے سونے نبی علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم یہ ہے جب بندہ نکاح کے بنا یعنی نکاح سے پہلے نماز پڑھتا ہے ایک نماز کا ایک ہی ثواب دیا جائے گا، لیکن نکاح کر لینے کے بعد اب جب کہ وہ جناب والا نماز پڑھے گا 21 نمازوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس لیے فرمایا اے میرے غلاموں، نکاح جو ہے اس کو رواج نہ سمجھا جائے بلکہ یہ آدھا ایمان بن کے آیا ہے۔ بندے کا پہلے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا، آدھا ایمان سے لیلا بیوالا لے کے آدھے ایمان سے وہ ساری عبادات بروئے کا اللہ رہا ہوتا ہے، لیکن جب نکاح کر لیتا ہے بندے کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ فقط استکمل الایمان، اب جا کے نکاح کے بعد ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں، یہ عظیم وہ عبادت ہے جہاں پہ مبارک بادیاں فرشتوں کے بھی آتی ہیں۔ چچا، ماما، خالہ، پھوپھی، جناب والا رشتہ دار اپنے تو مبارک بادیاں دیتے ہیں، لیکن مزہ تو تب ہے جب فرشتی نوری مخلوق کی مبارک بادیاں آئیں۔ وہ صرف مبارک نہیں دیتے بلکہ وہ رحمتیں بھی برستی ہیں، پھر اللہ اس جوڑے میں محبت، اتفاق، اتحاد بھی عطا فرماتا ہے۔ وگرنہ جناب والا نہ جانے آج کی اگر رسم دیکھی جائے، آج کا رواج دیکھا جائے، تمہیں کتنے نظر آئیں گے نہیں دی شادی تے بالکل ٹینشن نہیں ہے، شادی تو پریشانی کا نام ہے۔ نا رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا لِتَسْكُنُوا، فرمایا شادی کے بعد بندہ سکون حاصل کر لیتا ہے۔ کیا وجہ؟ فرمایا جب اپنے اہل خیرکم من اہلی وانا خیرکم من اہلی، فرمایا تم میں سے بہتر وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور یاد رکھو تمہارا نبی اپنے گھر کے لیے سب سے بہتر بن کے آیا ہے، سب سے بہتر بن کے آیا ہے۔ اب کیا وجہ ہے؟ جناب والا خامد گھر سے باہر نکلتا ہے، یاروں سے تو گپ شپ لگاتا ہے، وہاں باہر بازار کے اندر تو بڑا خوبصورتی کے ساتھ وقت بتاتا ہے، لیکن جب گھر میں پلٹ کے آتا ہے اپنے ماتھے کے تیور بدل جاتے ہیں، اس کی جناب والا اپنی وہ چال ڈھال بدل جاتی ہے، اس کا خوش اخلاق ہونا بدل جاتا ہے، گھر میں آ کے چینج ہو جاتا ہے۔ فرمایا نا گھر والی کے لیے، گھر والوں کے لیے جو بہتر ہے بہتر وہی ہے، اور میں سب سے بہتر ہوں گھر والوں کے مطلب والا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے۔ اب دوسری حدیث پاک سنو، میں ٹوٹل حدیثیں سنا رہا ہوں کیونکہ موقع ہی ایسا ہے۔ میرے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب خاوند گھر میں پلٹ کے آتا ہے وہ بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے، بیوی خامد کو دیکھ کے مسکراتی ہے، جب یہ دونوں مسکراتے ہیں پھر کائنات کا رب بھی مسکراتا ہے۔ اساں باہر تا بڑی گپ شپ تا جو آئے ہیں پھر صفائی کی دیا، پھر سالن پکیا ہے، پھر کے بنیا ہے، پھر آج کے کیتا ہی، پھر کے کر دی رہی ہیں، وہ سارا غصہ کار بھی جتا باہر گپ شپ چلیا اے تے نہیں۔ اللہ اکبر فرمایا گھر میں آ کے جب دیکھو تو مسکراؤ، نہیں بھی جی کرتا مسکراؤ، وہ دیکھ کے تمہیں مسکرا دے، سونے نبی علیہ السلام کا فرمان، پھر رب بھی مسکراتا ہے۔ یہ تھوڑی گل ہے، یہ تھوڑی ان دونوں کو دیکھ کر رب بھی مسکراتا ہے۔ بابا قربان جائے، بڑے شعر آتے ہیں، بڑے شعر ذہن میں بھی آتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں دو چار گلنا چنگیاں کر دیا تو سنال۔ اللہ اکبر، آج سے ہی اپنا تیور اور اپنا رویہ بدل دو اور پھر دیکھو زندگی کیسے بہار۔ خدا قسم اگر گھر والی تمہارے لیے جناب والا بہتر ہے نا تو پھر سونے نبی علیہ السلام۔ اللہ اکبر، میں چلو ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اگر گھر سے بندہ ٹینشن لے کے نکلے نا، ساری دنیا پھول بچھاتی رہے تمہاری زندگی میں سکون نہیں ہوگا، لیکن اگر گھر والی کی طرف سے تمہیں ٹینشن نہیں نا، آپس میں پیار محبت ہے، سارے بندے کنڈے تانے
تشنی کا نشانہ بنائیں، سب کچھ کریں، تمہاری زندگی سکون کی ہے، کیونکہ پویں چونپڑی چ رہندے ہو لیکن رہندے سکون چ۔ یہ سمجھو گل ہے جی۔ اللہ اکبر فرمایا یہی وجہ ہے جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جناب والا ارشاد فرماتی ہیں لوگو جب بھی میرا سونا نبی لجپال نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے وہ مجھے دیکھ کے مسکراتے، میں انہیں دیکھ کے مسکراتی۔ اور یہ جو نکاح کی ترکیب ہے بابا، یہ جو نکاح آج جناب والا اس نکاح کی ترکیب کی ابتدا جو شروع کی گئی کتنے مبارک کام سے، فرمایا یہ جو نکاح کی ترکیب ہے یہ رسم و رواج یا ڈھول کی تاپک یا جناب والا ایسے شریعت مطہرہ سے ہٹ کے ان کاموں میں اس پاک چیز کو نظر نہ کیا کر، بلکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح جناب والا مسجد نبوی میں طے کیا گیا ہے۔ نکاح تو مسجد میں ہونا چاہیے، نکاح کی ترکیب تو جناب والا اتنی پاک عبادت ہے، یہ مسجد میں نکاح کی تقریب سجتی رہی، اب بھی سج رہی ہے۔ کتنے نکاح ایسے ہیں جن کا جناب والا وہ عقد نکاح مسجد کے اندر پڑھایا جاتا ہے، مسجد کے اندر کیا جاتا ہے، لیکن غیر کوئی بھی کوشش ایسی ناکام نہیں جانے دیتا۔ اب جناب والا جب نکاح کی ترکیب شروع ہونے لگی مساجد میں تو انہاں بڑا سارا ہو کے بنا چھوڑیا اس نے کیا دن شادی حال کے پتہ نہیں کیا ہوندہ ہو میرج حال، چلو شادی حال میرج حال یہ کوئی گل ہے، وہ بڑا سارا بنا چھوڑیا مسجد دار نہ جان اتھے آمن۔ اے مسلمانہ بنائے نا، اساں بنائے نا، لیکن اے سوچ کس کی ہے؟ کبھی سوچا؟ ہمارے نبی کی تو سوچ یہ ہے کہ مسجد ہی ہونا چاہیے تھا جی، ہمارے نبی کی جس کا کلمہ ہم نے پڑھا۔ غیر کی سوچ ہے مسجد در نہ جاؤ پرانٹو، آزاں پھر کھلے شلے بنا چھوڑے تو پھر چنگا جناب خرچہ کر کے بنا چھوڑے، کیونکہ ادھر نہ جان ادھر آمن چلیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں خبر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ قربان جائیں لجپال نبی کے غلاموں، غم کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، جسے رب چنتا ہے نا ذکر اپنے یار کا کروانے کے لیے، تو وہ فیض آباد کی سرزمین ہو یا اپنا گھر ہو، پھر جب وہ کسی کو چن لیتا ہے نا، چاہے بندہ ویل چیئر اوپر بیٹھے ہوئے تو چاہے قدمہ تا چلن لگے ہوئے، جب تو رب کسی کو پسند کر لیتا ہے تو پھر کہتا ہے ڈیوٹی ہم تیری لگاتے ہیں، بولنا تیرا کام ہے، تجھے عروج دینا خدا کا خدا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں، یہی وجہ ہوتی ہے مولا کا شیر خدا۔ بلکہ اس سے پہلے اگر میں یہ بات کرتا چلوں، میرے سونے نبی علیہ السلام کا فرمان، چار چیزیں جو سوا لاکھ کم و بیش انبیاء کی سنت ٹھہری، جی سونا ارشاد فرماؤ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے الحیا، فرمایا حیا سارے نبیوں کی سنت ہے، طریقہ ہے حیا کرنا سب نبیوں کی سنت۔ دوسرا کام فرمایا والتعطر، فرمایا خوشبو لگانا بھی ساری نبیوں کی سنت ہے۔ فرمایا تیسرا کام والسواک، فرمایا مسواک کرنا سارے نبیوں کی سنت ہے۔ اور چوتھا فرمایا پہلا الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، نکاح کرنا بھی سارے نبیوں کے سنت ہے۔ اب یہ نبیوں ولیوں والا طریقہ، اب یہ پاک لوگوں کا طریقہ کیوں جناب والا بندہ رسم کے حوالے کر دے، کیوں رواج کے حوالے کر دے؟ لڑائی جھگڑے اس لیے بنتے ہیں، اگرچہ میں تو نہ بھی بتائیں باہر کے لوگوں کو، لیکن تیرا اپنا اندر خراب رہے گا، تجھے زندگی میں سکون شاید نہ نصیب ہوگا۔ لیکن جب ابتدا ایسی ہو جائے، ابتدا ایسے اذکار سے ہو جائے، قربان جائے پھر اتفاق ہوتا ہے، پھر جناب والا لڑائیوں تک بات نہیں پہنچی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے لجپال نبی علیہ السلام کے غلاموں، یہی وجہ ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر جب شادی طے ہونے لگی، ادھر میرا سونا نبی چلو، اللہ اکبر
اور جب وہ چلے رب کی ساری رحمتیں ادھر چل پڑی اور اہل دل کہتا ہے کہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، او تیرے تشریف لانے کی کیا بات ہے، ہر کوئی نور میں ہے ڈوبا ہوا، اور تیرے عالی گھرانے کی کیا بات ہے، ہر کوئی نور میں ہے ڈوبا ہوا۔ قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں، جب سیدہ طیبہ زہرا پاک کا عقد مکمل ہونے لگا تو میرے سونے نبی آ گئے، فرمایا بیٹی راضی ہے کہ نہیں؟ عرض کیا سونیا میں راضی اگر تسی راضی، اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے، لیکن میرے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تیری آنکھوں میں یہ آنسو کیوں ہیں؟ عرض کیا لجپالا او میرے بابا، اے ابا جان، او کملی والیا، وجہ یہ ہے جہاں کہو گے شادی وہاں کروں گی، لیکن ایک شرط ہے، بول بیٹی زہرا کیا شرط ہے؟ عرض کیا واہ واہ، شرط یہ ہے حق مار میری مرضی کا ہونا چاہیے، حق مار حق مار میری مرضی کا ہونا چاہیے۔ اچھا حق مار بیٹی خیر ہے، حق مار میری ٹھیک ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سیدہ زہرا پاک نے عرض کیا کی؟ عرض کیا اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں، سیدہ زہرا پاک نے عرض کیا لجپال نبی غمخوار نبی، حق مار یہ ہونا چاہیے کہ میرے بابا کی آدھی امت کو رب العالمین معاف فرما دے۔ حق مار بھی بن گیا تو پھر کیڑا بن گیا؟ قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں، لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین ایسے کام انہی سے کرواتا ہے جنہیں وہ چن لیتا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ